والباب الاول، دو باب میں سے باب اول آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی. فی الاسم المعرب، پہلے باب میں اسم معرب، دوسرے میں مبنی ہے لائے گا. اب اس باب میں فی المقدمہ، تو اس میں مقدمہ ہے، وہ ثلاثۃ مقاصد، اس کے 3 مقاصد بتائے گا. وہ خاتمۃ، اور خاتمہ. معرب کے کیا بتائے گا؟ ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ. پھر ہر ایک میں سے اس کے فصل آئیں گے. اما المقدمۃ، ہاں جو مقدمہ ہے، وفیہا فصول، اس میں فصل ہوں گے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ بین السطور اربعہ. کتنے فصول ہوں گے؟ 4 فصل ہوں گے. مقدمے کے 4 فصل یہ بیان کرے گا. ہاں، الفصل، یہ فصل الاول، نیچے لکھا ہوا اول فصل لکھا ہوا ہے نا. ہاں. فی تعریف الاسم المعرب، یہ تعریف ہے اسم معرب کے بارے میں. کسی کو بولتے ہیں بھائی؟ کون بتائے گا؟ اسم معرب کسے بولتے ہیں؟ ہاں، یہ تو حکم ہے. تعریف، وہ اسم جو ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کے مشابہ، ترکیب میں واقع ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. 2 شرطیں ہیں، ایک ہونے کی، دوسری نہ ہونے کی. ایک ترکیب میں واقع ہو، ہاں والی، دوسری نہ والی، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کتنے ہیں؟ کتنے ہیں پہلے تو بتائیں کتنے؟ 1 2 3 4 کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کیا بات! اور کون کون سے جی؟ فعل ماضی، امر، حاضر اور تمام حروف. تمام حروف. مبنی اصل وہ ہے، یعنی مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو اور ترکیب میں واقع ہو تو وہ معرب ہے. آگے سمجھے؟ المعرب، معرب ہے وهو كل اسم رکب مع غیرہ، ہر اسم جو ترکیب میں واقع ہو دوسرے کے ساتھ، یعنی دوسرے کے ساتھ ترکیب میں واقع ہو. ولا یشبہ مبنی الاصل، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو. عینی یعنی مبنی اصل کی یعنی پتہ، مبنی اصل کا مراد کیا ہے؟ یعنی حرف، والامر حاضر، والماضی، یہ 3 مبنی اصل ہیں، ان کے مشابہ نہ ہو. بھائی کبھی کبھی اسم کیا ہوگا؟ شکل میں اس جیسا ہے، جیسے مبنی اصل کی شکل ہے ویسے ہوگا. کیونکہ کسی بھی اسم کے لیے لازم ہے کم از کم 3 حروف ہونا چاہیے. 3 حروف، ٹھیک ہے. کوئی اسم ایسا آ جائے گا جو 2 حروفوں کا والا ہوگا یا 1 حرف والا بھی ہوگا، تو یہ کس کے مشابہ ہوگا؟ حرف کے مشابہ ہو جائے گا. تو حرف 2 حرفوں پہ ہوتا ہے یا 1 حرف پہ ہوتا ہے. تو یہ اسم جو بھی آئے گا کبھی معرب حرف جیسی شکل میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی آئے گا یہ محتاجی میں حرف جیسا ہوگا. جیسے حرف دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اسم بھی دوسرے کلمے سے ملنے کا محتاج. جیسے اسم موصولہ، اس اسماء موصولہ، یہ الذی، الذی سے بولیں گے تو اس کے لیے صلہ کا ہونا بھی ضروری ہے. بغیر صلے کے مثال اسم اشارہ ھذا، ھذا اسم ہے نا، اگر ہم مشارہ نہ ملائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. بولیں گے ھذا کتاب، تو سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ھذا محتاج ہوگا کس کے؟ مشارہ ہے، کتاب کو محتاج. جیسے حرف محتاج ہوتا ہے ایسے یہ اسم بھی محتاج ہوتا ہے، یہ مبنی اصل کا مشابہ ہوگا. اور جیسے ضربت، ضرب فعل، تو ضمیر بارز فاعل، تو اسم ہے، تو ضمیر اسم ہے لیکن کیا 1 حرف والا ہے. کس کے مشابہ ہوگا؟ حرف کے مشابہ. حرف کے کس شکل میں یا معنی میں؟ شکل میں مشابہ ہوگا. شکل میں 1 حرف ہے، اس کی شکل حرف جیسی ہے، ٹھیک ہے. وہ ھذا یہ معنی میں مشابہ ہے، جیسے وہ محتاج ہے حرف دوسرے کلمے کا، ایسے اسم اشارہ بھی محتاج ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. کبھی آئے گا تو ہوگا اسم، اس کی معنی فعل جیسی ہوگی، فعل ماضی کی معنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو کس طرح ہوگا؟ حرف یعنی فعل ماضی کے مشابہ ہوگا معنی میں. کبھی کبھی معنی میں مشابہ ہوگا، کبھی شکل میں، کبھی محتاجی میں، کبھی معنی میں. کبھی کبھی آئے گا اسم، ہوگا اسم لیکن اس میں معنی امر حاضر کی ہوگی.
تو وہ معنی میں مشابہت اس کی ہو جائے گی، تو مبنی اصل کے مشابہ ہوگا کسی نہ کسی صورت میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. فصل فی تعریف الاسم المعرب، یہ فصل ہے اسم معرب کی تعریف میں. جو تعریف میں یہ ہے، وہ ہے حکم ہے کہ آخر بدلتا، یہ حکم ہے، تعریف یہ ہے. وہ کل اسم، یہ ہر وہ اسم ہے رکب مع غیرہ جو مرکب ہے، ملا ہوا ہے دوسرے کے ساتھ، ترکیب میں واقع ہو. آسان لفظوں میں ترکیب میں واقع ہو. ولا یشبہ مبنی الاصل، وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، یہ اس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس ارادہ میں کرتے، یعنی آنا مانا، یعنی آنی مانا، یعنی الحرف والامر حاضر والماضی. نحو زید فی قام زید لا وحدہ، جیسے زید فی قام زید، فی قام جو جملہ ہے اس میں جو زید ہے وہ معرب ہے. ٹھیک ہے. لا وحدہ، اکیلا اگر ہم زید رکھیں گے تو معرب نہیں ہوگا. کون سی شرط نہیں پائی گئی؟ اکیلا ہم زید لکھیں ترکیب میں واقع نہیں ہے. اکیلا ہم زید رکھیں تو ترکیب میں واقع یہ والی شرط ختم ہو جاتی ہے، اس لیے پھر معرب نہیں ہے نا، پھر مد میں نہیں ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ یہی بتا رہا ہے. نحو زید معرب ہے، فی قام زید، قام زید میں معرب ہے، لا وحدہ اکیلا معرب نہیں ہے، کیونکہ پہلی شرط اس میں پائی نہیں جائے گی. وہ کون ہے؟ عدم ترکیب، خود ہی بتا رہا ہے، یعنی ترکیب میں واقع نہیں ہے. اس لیے ولا ہاؤلائے فی قام ہاؤلائے، ہاؤلائے معرب نہیں ہے، قام ہاؤلائے، قام ہاؤلائے جو ہے جملہ ہے اس میں بھی ہاؤلائے معرب نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اب تو ترکیب میں واقع آ رہا ہے. کون سی شرط نہیں ملی؟ مشابہ. ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے نا بھائی، اس میں اشارہ یاد ہے، ہاذا ہاذان، ٹھیک ہے، ہاذی ہاتان ہاؤلائے ہے نا. اور دوسرا کون ہے؟ اولائے کا، وہ ہے تلک تانک اولائے کا، وہ اولائے کا بعید کے لیے، ہاؤلائے قریب کے لیے ہے. آگے سمجھ میں؟ تو ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے، مشارہ سے کا محتاج ہے، یہ مبنی اصل کے مشابہ، تو ترکیب میں بھی واقع ہوگا تب بھی یہ معرب نہیں ہوگا. پھر اس کی آخری حالت تبدیل ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اب مبنی ہوگا. لا ہاؤلائے فی قام ہاؤلائے، نہ ہاؤلائے مرکب معرب ہوگا فی قام ہاؤلائے میں، لوجود شبہ، کیونکہ یہ مشابہ ہے، یہ کیونکہ وہ ملنا اس میں مشابہ ہے. کس کے؟ نیچے بین سے لکھا ہوگا، یہ حرف کے مشابہ ہے، کیونکہ محتاجی میں حرف کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے جی. وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اسے متمکن بولا جائے گا. اس معرب کو متمکن کی معنی ہے جگہ دینے والا، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، تو اس لیے متمکن بولا جائے. اور مبنی جو ہے اس کو غیر متمکن بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا. چلیں بھائی آگے. اب آگے حصول، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے حکم، آخری حالت تبدیل ہوتی ہے، یہ اس کا حکم ہے. تعریف اوپر ہے. اگر کوئی آپ سے تعریف پوچھے یا کوئی بھی سوال پوچھے بھائی تعریف کیا ہے، اوپر والی ہے، نیچے والی اس کی حالت آخری حالت تبدیل ہوتی ہے، اس کی تعریف نہیں ہے، اس کا حکم ہے. فصل حکم ہو، یہ فصل ہے اس کے حکم ہے. دوسرا فصل چل رہا ہے بھائی، ان یختلف آخر ہی، کہ مختلف ہوگا اس کا آخر، باختلاف العوامل، عامل کے مختلف ہونے سے. ٹھیک ہے. جیسے اس کا عامل تبدیل ہوگا تو اس کی حالت تبدیل ہوگی. کبھی کبھی لفظاً تبدیل ہوگی، واقعی دکھنے میں آئے گا کہ تبدیل ہے. کبھی تقدیراً تبدیل ہوگی، تبدیل ہو رہی ہے لیکن دکھنے میں نہیں آئے گی. نہ وہ جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزید، جا فعل نون وقایا ہے متکلم، زید اس کا فاعل، زید اس کا فاعل ہونے کی وجہ سے اسے کیا ہوا؟ مرفوع ہے، رفع آ گیا، پیش آ گیا. ٹھیک ہے.
باقی نون وقایا یا متکلم یہ کبھی اس پہ بحث کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. یہ نون وقایا کیا ہوتا ہے اور یا متکلم کیا ہوتا ہے تھوڑی بتا دوں، بولے اگر بولیں تو بتا دوں، لیکن آپ کا ذہن منتشر نہ ہو جائے. جا اصل میں جا مبنی بر فتح ہے نا، ٹھیک ہے، یہ متکلم اس میں آ رہا ہے، یہ یا اس میں متکلم آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یا چاہتا ہے کہ میرا ما قبل میرا ما قبل مانا مجھ سے پہلے، کہ میرا ما قبل مقصور ہو، بغیر مقصور کے یا پڑھی نہیں جائے گی. وہ چاہے گا کہ مجھے میرا ما قبل مقصور ہو، اور جا فعل ماضی معلوم ہے اور اس پہ آخر میں نصب ہے، اور فعل چاہ رہا ہے کہ میں مبنی ہوں، میری آخری حالت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی، اس لیے نصب برقرار رکھوں. ادھر یہ بول رہا ہے مجھے میرے ما قبل کیا ہے، مقصور ہو. تو اب دونوں کا جھگڑا ختم کر کے نون وقایا لے آئیں گے اور اس کو بھی زیر دے دیں گے. اب جا کے زبر بھی برقرار رہی، یا متکلم کا بھی مطالبہ پورا ہوگا، دونوں کا مطالبہ وہ اسے نون وقایا بولتا ہے، بلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون وقایا اس لیے رعایا جاتا ہے کہ وہ ورنہ زیر آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مقصور نہیں ہوتا. تو اس کی ترکیب یہ ہوگی جا فعل نون وقایا یا متکلم زید اس کا فاعل. فاعل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے. رأیت فعل تو ضمیر بارز فاعل، تو ضمیر بارز فاعل، بارز ہے نا، مستتر تو نہیں ہے نا، تو لکھا ہوا ہے. ہاں، زیدن اس کا مفعول، اور مفعول منصوب ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ یعنی آخری حالت تبدیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے معرب ہے. ٹھیک ہے. مررت بزید، مرر فعل تو ضمیر بارز فاعل با حرف جار زید مجرور. نیچے دیکھو، ہاں، مررت بزید حرف جار کی وجہ سے اس پہ زیر آ رہی ہے، تو یہ بھی معرب ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کا آخری حالت عامل کی تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے، کبھی زیدن کبھی زیدن کبھی زیدن ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. اب یہ ہو گیا لفظاً اس کی حالت ہو رہی ہے. یہ تقدیراً کی دوسری مثال دے رہا ہے. نحو جاءنی موسیٰ، جا فعل نون وقایا یا متکلم، موسیٰ اس کا فاعل، موسیٰ فاعل، لیکن فاعل ایک ہی جیسا ہے، اس کے رفع نہیں آیا، تقدیراً ہے اس سے. اب تقدیراً کیسے پہنچائیں گے، مبنی کیسے آپ پہچانیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو تفصیل میں بتائے گا. ہم کیسے، بھائی ہم بول رہے ہیں کہ مبنی جو ہے اس کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی نا، جاءنی زید جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، اس پہ بھی حالت تبدیل نہیں ہو رہی، تو ہم اسے مبنی کیوں نہیں بولتے، اسے معرب تقدیراً کیوں بولتے؟ یہ آگے بحث آ جائے گا، آپ کو سمجھائے گا کہ اس کو ہم معرب کیوں بول رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. جاءنی موسیٰ، جا فعل نون وقایا یا متکلم، موسیٰ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے بن کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا. بھائی موسیٰ مرفوع ہے تقدیراً، رأیت فعل تو ضمیر بارز فاعل، موسیٰ اس کا مفعول. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل یا خبرہ ہوا. ٹھیک ہے، موسیٰ منصوب ہے، منصوب تقدیراً ہے. مررت فعل تو ضمیر بارز فاعل با حرف جار، موسیٰ مجرور، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا ہوا. موسیٰ بھی یہاں پہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن تقدیراً مجرور ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا اوپر سے گزر گئی؟ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بتا دیں. آیا سمجھ میں؟ وہ نیچے کہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ہاں، اپنے دوستوں سے پھر مدد لے لیں، اور جو بات پوری سمجھ میں نہیں آئی گا، ہاں آئی ہے نا، جو سمجھ میں نہیں آئی آپ پوچھ لیں بھلے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. میں کہیں بھی آپ کو ڈانٹوں گا بھی نہیں، کیونکہ بھائی میرا کام ہے بتانا اور آپ کا کام ہے پوچھنا. اس کو بھلے آپ دیکھ لیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آپ بھلے پوچھ لیں، میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک بات یاد رکھیں، عربی پر دھیان دیں، عربی عبارت سے معنی نکالیں، اس پہ بالکل تکیہ نہیں کریں گے بھائی ہمیں لکھانا ہے اردو میں پر اردو میں. بھائی اگر آپ اردو میں ہی لکھانا ہے تو پھر عربی کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ عربی اس لیے تو پڑھا ہے نا کہ آپ کو عربی آ جائے. ٹھیک ہے، دیکھیں